اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوگے۔ ایک بڑی مودبانہ گزارش ہے میری، پھر وہی کام دوبارہ اگین اینڈ اگین ہوتا رہا ہے کہ آپ کے راستے سبھی بند کر دیے جائیں اور آپ کو مجبور کیا جائے، یا تو جیسے یہ کہتے ہیں چپ، یا کسی طرح بھی نکل جاؤں خود ہی، یا اس کو اتنا بدنام کر دیا جائے کسی اور طریقے سے۔ یہ میں نے بیچا تھا اپنے آپ کو پہلے، اس سے پہلے کہ میرے بچے بکتے، سارا کچھ بکتا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تو کیا کہتا، نہ کرو۔ اور دیکھیں سب ملے ہوئے ہیں۔ میں نے اتنی دفعہ کوشش کی ہے لیکن میں نکل نہیں سکا ان سے نیچے۔ کیوں؟ ہر طرف سے کام برابر ہوتا ہے، اور اس کہتے ہیں آپ کام نہیں کرتے۔ بیٹا یہ سارا دن میں کیا کرتا رہتا ہوں، یہ کام نہیں ہے، اس کو آپ کام نہیں سمجھتے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، پڑھنا لکھنا، یہ کام نہیں ہے۔ یہی تو وہ چاہتے تھے، ہوا میرے ساتھ۔ میں ابھی کام بھی کہیں کروں گا نا تو مجھے ایسے ہی ذلیل کیا جائے گا میرے بھائی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ حاضر ناظر ہے۔ ایسے ہی ہاں، کوئی ایسے لوگوں میں پہنچ جو مجھے جانتے نہیں، کیونکہ اب لوگوں کو اپنی پگڑیاں، عزت، تو لوگوں کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں وہ مجھے پتہ ہے۔ اگر یہ کام ماروا یا عدالت ہونے ہوتے تو میں نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اتنی کورٹس کی، دنیا کی میں نے ریسپیکٹ کی ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنی بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں کبھی بھی کھڑا ہو سکتا تھا یا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن نہیں۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کر دیے جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل کروائے جاتے ہیں۔ اس میں بے گناہ صرف سمجھتا ہوں نا تو میری بیٹیاں بے گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، ان کو انہوں نے ہوش ہی نہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، ہر جگہ پہ میں گیا ہوں۔ جب میری باتوں کو پہلے تو تربیت کرنا ان کا کام تھا، ٹھیک ہے، بالکل ان کا کام تھا، یہ میرا کام نہیں تھا۔ میرا کام تھا ان کو خرچ لا کے دینا، وہ میں نے دیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے مشین پہ بٹھانے کی کوشش کی، ایک دو عورتیں آئیں کپڑے دینے، میں نے کہا لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے یہ سلائی وغیرہ۔ میں نے کہا تم بچیوں کو سنبھالو، میں ہوں نا، تم ان کا خیال رکھو، ان کی تربیت کرو، یہ کہا تھا میں نے۔ اس کی گواہ میری بیٹیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، ایکس۔ کیونکہ پتہ ہے کیا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو احساس ان کو بعد میں ہوتا ہے، لیکن جو جرمدار ہے نا وہ ہے۔ اگر بھائی وغیرہ کچھ عقل مند ہوتے، ان کے عقل مند ہوتے یا کچھ پڑھے لکھے ہی ہوتے یا پیسے والے ہی ہوتے تو چلو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں تو وہ نہ آتے۔ کیسے بچایا میں نے اپنے آپ، پھر بھی بچ سکا ہوں ان سے، ابھی بھی پروپیگنڈا جاری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر طرف سے اس کے راستے بند کر دو اور اس کے ساتھ جو مرضی کیے جاؤ، یہ تو یہ ہے، یہ سب کیا ہوا ہے۔ اور میں نے کوئی ایسی چیز اپنے آپ کو نہیں لگائی جو میں چھوڑ نہیں سکتا، جس کے لیے میں اڈیاں ماروں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عقل دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انہوں نے لگایا ہوا تھا نا پہلے، وہ تھا غافل کرنے۔ اب تو میں صحیح آیا ہوں۔ اب جیسے میں ذرا وہ سیدھا کھلا، اگر رب دیکھ رہا ہے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ اور اگر اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے آپ نے تو وہ میڈیسن ہے، کوئی بھی شے ہے۔ پیراسٹامول 3 کھا لو، بروفن 3-4 کھا لو، اب ٹالیڈون کھا لو، ایسے قائم تیم ہو جائیں گے، لیکن وہ معدے میں جاتی ہے، اس کا ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے۔
سب کھا رہے ہیں. میڈیسن کو ایز اے میڈیسن استعمال کریں تو وہ میڈیسن ہے، اور اس کو عادت بنا لیں تو پھر وہ نشہ ہے. نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، نشہ روٹی کا بھی ہوتا ہے، نشہ طاقت کا بھی ہوتا ہے. یہ سب نشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر شے ضرورت سے زیادہ وہ زہر ہے. یہ ہے اصل میں. اور منع جو کیا گیا ہمیں 3 چیزوں سے: مردار، مرا ہوا جانور، وہ بھی دکھائی نہیں دیتا. اور اگر یہ بات کوئی بتانا چاہے گا نا تو اس کا گھر تک اجاڑ دیا جاتا ہے. جب خون وہ بھی نہیں آج کل مل رہا. اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام، اب یہ اس کا مطلب سمجھے، اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا ہو، جو حرام طریقے سے کمایا ہو، جس کے اوپر تکبیر واجب ہی نہ ہو. اگر آپ کی کمائی حلال نہیں ہے تو وہ آپ بڑا سا جانور لے آئیں، چھری پھیریں اس کو، ضائع کر دیا آپ نے، اس کی جان ضائع ہو گئی. حلال نہیں ہے تو جتنی مرضی تکبیریں پڑھ لے آپ. ہاں ان کیس مجبوری لوگ مر رہے ہیں تو ضرورت کے مطابق لے لو. ایسی سود ہے بیٹا. جو اصل میں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں تو وہ ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. وہ بات نہیں کرنے دیتے تو بڑے لوگ یا تو ڈپریشن میں چلے جاتے یا ان جیسی چیزوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ملنگوں میں ایک خوبی ہے، وہ سنتے بھی ہیں اور آپ کو بٹھا بھی لیتے ہیں پاس. لیکن شہروں میں ایسی جگہوں پہ بڑا برا حال ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو حق بیان کرنا چاہتے ہیں یا جن کی فطرت میں کام ہوتا ہے. اب میں یہ بند بھی نہیں کر سکتا، میں خود مجرم ہو جاؤں گا. میں تو کہتا ہوں میں بڑا یار عام سا بندہ ہوں. یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں. اب دیکھو کیسی غلطی ہوئی ہیں. کتنے سال سے میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، یہ ہو جاتا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ غافل ہو گئے، بڑے بڑے لوگ غلطیاں کر گئے، بڑے بڑے لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے عام اسکالر یا مولانا تو بیچارے ہے ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پولیسیاں بنا ان کو بھی ان کے مس گائیڈ کر دیا گیا. اتنا بڑا فتنہ تھا یہ. دجال آنے والا نہیں ہے، دجال جانے والا ہے. یہ سوچیں آپ. ٹھیک ہے. دیر ہوئی. جو میرے بازو تھے، میری بیٹیاں میرے بازو نہیں تھیں. اگر یہ میرا ساتھ دیتی تھوڑا سا بھی، جتنا ان کو مخالف کیا گیا ہے، تو کیا ہمارے حالات ایسے آتے؟ یہ اپنی صرف عزت بچانے کے لیے، اپنے جرم بچانے کے لیے کچھ لوگ پورے مسلمانوں کی عزت داؤ پہ لگا دی. کیا رہ گئی ہے؟ کچھ نہیں رہ گئی، کچھ نہیں رہ گئی سر. وہ تو دیکھیں کہ ابھی بھی زندہ ہوں میں تو کہہ رہے ہیں بھی یار میری آج صبح، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ جتنی جلدی ہو جائے یا کب بھی میری آنکھ مجھے اپنے پاس لے جائے گا نا تو 24 گھنٹے بھی نہیں آپ نکال سکو گے. یہ سوچ بن چکی ہے. یہ تو میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتے رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ چند ایک لوگ ہیں انہوں نے کوئی جرم اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کھل کے اس کا فیصلہ کریں اور دنیا کی بھی جان چھڑائیں اور اپنے ملک کی بھی جان چھڑائیں. کیا یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ بھی وہ سب کو انوسنٹ میری بیٹیاں تھی بالکل، کیا کیا نہیں کروایا گیا ان سے. لالچ بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، سارے فیکٹر ہوتے ہیں. یہ سارے میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور ابھی تک ہو رہے.
اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل لوگ اور میرے یہ لوگ ملے ہوئے ہوں آپس میں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 2 سال فدو بنا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ تھا، مجھے 1.5 سال بعد پتہ چل گیا تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا. بڑی کوشش کی. اور کام کی بات اگر کرتے ہو تو اب میں کام نہیں کر سکتا. میں یہی کام کرتا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں. اگر آپ کو اعتماد ہے، دنیا کو بول رہا ہوں، مسلمانوں کو، اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے، پلیز آپ میری مدد کریں. ہر طرف سے راستے بند ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ویسے پڑا رہتا ہوں تو میری وہ حالت بھی نہیں. جو آپ کیا ہوا ہے نا، کبھی چیک کروا کے دیکھنا مجھے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. میں بچا ہوا ہوں، بات کر رہا ہوں اور سوبر ہوں، اور تھوڑا اگریسو ہونے کی بجائے ٹھنڈا ہو گیا ہوں. کیونکہ یہ جس طرح نہیں ہوتا دم پہ پاؤں رکھنا، ساری زندگی یہی ہوتا ہے. اتنا سیدھا سمجھ نہیں آئے. اور یہ ہوا کیوں؟ ہر بندہ اپنا ایک امام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، چاچوں میں. یہ اس لیے ہوا ہے. یہ بچے کو پتہ تھا ہر چیز کا. قسم ہے مجھے میری اللہ کے ذات کی، مجھے کچھ ابھی تک کچھ پتہ نہیں. ہاں، جو میں نے پڑھا اس سے میں نے جو سیکھا یہ تھا کہ جی امام آنا ہے. 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اس سال آئے گا، اس سال آئے گا، اس سال آئے گا، ابھی تک تو نہیں آیا. وہ حدیثوں میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. مجھے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. اس کی جو نشانی ہے، بڑے مینار والی مسجد جو اترتی ہوئی سائڈ کی طرف، کوڈالی، وہاں میں اتنا بڑا منار ہوتا تھا جو تقریباً بڑی دور سے وہ کیوں اتنا اونچا بنا ہوا تھا ویسے. اور وہاں پہ سارے پٹھان تھے، کوٹ علیم خان، کوٹ مراد خان. آپ دیکھ لیں 5-6 محلے، اور یہ قلعے تھے، سارے دروازے تھے ان کے. وہ مینار غائب ہو گیا. اس کا تھا کہ جی وہ انڈیا سے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سیفٹی کے لیے ڈینجرس تھا، تاکہ وہ نشان ہی مٹا دیا جائے. میں خود نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آسمان سے اترنے والا آپ کتنی دیر سب لوگ انتظار کرو گے؟ وہ بھی دھوکہ ہی ہوگا. نیچرلی طور پہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ بغیر باپ کے بھی پیدا آئے تھے نا، تو پیدا ہی ہوئے تھے. جب آدمی اوپر جاتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے. جب دوبارہ آنا ہے تو وہ پیدا ہو کے آنا ہے، چاہے باپ کے ہو، چاہے بغیر ماں باپ کے ہو، چاہے بغیر ماں کے ہو. جیسے آدم سے حوا نے کہا. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. اور ادھر ہی شام ڈلتے ہوئے ٹائم پہ 2 میناروں والی مسجد، جاؤ بھالا میں دیکھ لیں تاریخ کی، وہ فرولے بھالا، اور اس کی ہسٹری دیکھیں. قبرستان وہ کتنا بڑا ہے، اور ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے وہ. اس کا ایک ایک درخت 500 600 سال پرانا ہے، اس سے بھی پرانا ہے. 450 سال تو وہ وہاں پہ مزار ہے جو پرانا ہے. بابا مخدوم علی شاہ کو میں جاتا رہا ہوں وہاں پہ. 2 مینار والی مسجد، میرا نانا تھا وہاں پہ. وہ دیکھیں آپ حالے میں بنی ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، پیسہ ہونا، بڑا رتبہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. نالج ہونا، ایمان ہونا، اصل یہ ہے. ہمارے بڑوں میں یہ تھا. میں نے اپنے نانے میں دیکھا، دادے میں دیکھا، باپ میں بھی دیکھا، کچھ چچاؤں میں بھی دیکھا. لیکن بعد میں سب بک گئے. یہ بکنے والے ہی تھے. میں صاحب کہہ رہا ہوں بک گئے. اتنی بدنامی بچوں کی تو مجھے رہنے کا طریقہ نہیں آتا. کیا کہہ رہا، ہنس کے ہی بول رہا ہوں نا. ٹارچر کیا گیا مجھے، بچوں کو استعمال کیا گیا. اس میں سب سے بڑا افسوس مجھے یہ ہے کہ جو میری بیوی نے میرا ساتھ نہیں دیا.
وہ ان کی پتہ نہیں کیا تھا ان کا آپس میں، کیا نہیں تھا، اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے ایک دفعہ جب کہا بھی، اس نے مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں نے کہا اس وقت جو حالات ہے، اس وقت وہ نا وہ خندق کھدی تھے، تو میں کیا بھی کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اس سے غلطی ہوگی، بھی کروایا جا رہا تھا نا۔ تو میں نے کہا پھر ایسے تو نہیں ہے نا، اس کو روکنے کے لیے پھر آپ خود بولو نا تھوڑا سا، عزت کی کیا بات ہے، عزت تو آنی جانی ہے، اللہ معاف کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو ہم نے اپنی عزت گوائی ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں اب مجبور ہو چکی ہوں، یہ تھے ان کے الفاظ، میں صحیح بتا رہا ہوں، جو بھی میرے بھائی نے بھی یہ ایک الفاظ یہ کہے تو ہو سکتا ہے یہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اور میں نے باہر بھی جانا تھا، بڑے اچھے نمازیں پڑھتا 5 وقت کی، اللہ اللہ کرتا جانا تھا، کیونکہ یہاں پہ میرا کاروبار نہیں تھا، یہ ہوتا ہے۔ اب میرے میں سمجھ نہیں ہے تو مجھے سمجھا دو بھائی، اور ویسے بھی نا یہ تو اب پھنس چکے ہیں میرے خاندان میں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں لگی ان کے ساتھ ہوا کیا۔ دیکھیں، ان میں میرا ایک والد تھا جو قائم دائم رہا ہے، جو بچوں کے پاس رہا ہے، لیکن جو باقی تو اپنے بچوں کے پاس بھی نہیں رہ سکے، جس نے تابع داری کی سب کی وہ رہا، ان کی مدد بھی ہوتی ہے، کھل کے ہوتی ہے، 30 لاکھ کا گھاٹا پا دیں، نو پرابلم، جو مرضی ہو جائے، دوبارہ چانس مل جائے گا، کیونکہ وہ کام کرنے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ میں نے کسی کا دینا نہیں، میں نے کسی کا لینا نہیں، مجھے طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یار، اس کی تھوڑی سی لاج رکھو۔ اب ایک کے لیے تو بدنام ہوا ہوں میں، وہ تو بدنامی میرے اوپر آئی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں ہر ایک کے پاس جاؤں، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں لڑکیوں کی بھی بدنامی ہو سکتی ہے، یا جو بھی ہے، بیٹیاں ہیں، آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی حفاظت کریں۔ مجھے اگر کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں بتا رہے، یہ آپ کو تو پتہ ہے نا یار، میری تو عزت جا چکی ہے بھائی، اب میں لگا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے لگا ہوں، دنیا کے لیے لگا ہوں، یہ فتنہ ختم ہو جائے، اور یہ ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگر ہم کریں تو۔ اللہ حافظ۔